ہز ایکسلنسی مرزا طاہر احمد، آج جو میں سوال آپ سے کرنے والا ہوں وہ مرزا غلام احمد قادیان کے متعلق ہے، اور 1849 اور 44 کے درمیان ہے، جب انہوں نے نبوت کی اور لوگوں کو بہت ناگوار گزری، اور وہاں کے جو 1889 میں ہاں جی آپ نے الگ جماعت کی بنیاد قائم کی ہے، لیکن ابھی مسیحیت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا. ہاں جی مسیحیت اور نبوت کا دعویٰ یہ بعد میں ہوا ہے. ہاں جی سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے جی. 1891 اور 1901 کے آغاز میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہاں جی لیکن معمور ہونے کا، یعنی امام مہدی ہونے کا دعویٰ اور جماعت کی بنیاد اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرا سوال موسٹلی نبوت پر ہے جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد میں سوال جو دوسرا کروں گا وہ جیزس کرائسٹ کی نبوت کے بارے میں ہے جو انہوں نے بائبل مقدس میں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور پھر تیسری جو بات ہے وہ ہے ڈاکٹر کے ایل ناصر جو گجرانوالہ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 1960 میں، حقیقت مرزا، اور اس پر انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ میری شادی جو ہے وہ ہوگی محمدی بیگم کے ہاں ساتھ. جی، اور وہ نہیں ہوئی. پھر بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ان کی جو نبوت تھی وہ غلط ثابت ہوئی کہ وہ اس سے شادی میں نہیں کر انشاءاللہ سکتے؟ ایک ایک سوال کا جواب دوں گا. اب اول سوال لیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا انشاءاللہ. ہاں جی اور کے ایل ایم ناصر کا حوالہ دیا. اس سے تو بہت پہلے حضرت مسیح السلام کے زمانے ہی میں مسلمان علماء نے اس ایشو کو بہت اٹھایا ہوا تھا. کے ایل ناصر نے تو صرف نقل ماری ہے مسلمان علماء کی، اپنی طرف سے کچھ بھی پیش نہیں کیا. لیکن چونکہ آپ نے لٹریچر صرف ان کا پڑھا ہوا غالباً، اس لیے آپ کا دماغ کے ایل ناصر کی طرف گیا ہے. کہ ناصر نے جتنے اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اکٹھے کیے ہیں وہ مرہون منت ہیں ان علماء کی کوششوں کے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے آغاز سے ہی آپ کی کردار کشی کی مہم شروع کی، اور دلائل کی بحث میں مبتلا ہونے کی بجائے شروع میں ہوئے ہیں، پھر بہت جلد اس کو ترک کر کے کردار کشی کی مہم کو اپنا لیا گیا. آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے. تو میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ پہلا سوال کر لیجئے. ہاں جی، وہ سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے، جیزس کرائسٹ نے بھی جو جتنی بھی نبوتیں کیں وہ یروشلم کے متعلق، اور پھر جو آپ نے بھی پہلے سوال میں مجھے ایک دفعہ بتایا کہ وہ ٹرائبز میں جائیں گے جو لاسٹ ٹرائبز ہیں، وہ سب پوری ہوئیں. تو کیوں نہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیان کی جو پروفیسیز تھیں وہ پوری ہوئیں؟ عرض کرتا ہوں. اور اگر پوری ہوئیں تو وہ کون سی تھیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اول تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی تمام پیشگوئیاں من وان اسی طرح پوری ہوئیں جیسا کہ فرمایا گیا تھا. میں نے اپنی گزشتہ مجلس میں بائبل کے حوالے سے قطعی طور پر دکھا دیا تھا کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت مسیح نے صلیب سے اترنے سے پہلے اپنے ساتھی ایک ڈاکو کو جو مصلوب تھا اس کو کہا کہ 24 گھنٹے یعنی دن پورا نہیں ہوگا کہ میں تمہیں جنت میں ملوں گا، اور وہ نہیں ہوا. ان ایسی باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو تمام انبیاء کے ساتھ کچھ اشتباہ کے پہلو رکھتی ہیں، مگر جب عمومی طور پر ان کی عظیم پیشگوئیوں کو اور عالمگیر پیشگوئیوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر داغ ہیں. ایک متقی انسان عموم پر فیصلہ کرتا ہے اور یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ہماری سمجھ سے بالا ہو. یہ جو مضمون ہے یہ عمومی ہے، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ساتھ ہی فرماتا ہے فیہ آیات متشابہات، ایک ایسی کتاب بھی ہے جس میں متشابہ آیات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. متشابہ آیات سے جن کے دل میں مرض ہے ان کی بیماری زور پکڑ جاتی ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ محکمات کے اوپر چلتے ہیں. ایسی قطعی نشانیاں جو بندے کے اختیار سے باہر کی باتیں ہیں ان کے ذیل میں متشابہات کو یا سمجھتے ہیں یا ان کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ مضمون عمومی ہے. میں انشاءاللہ آپ کے اس سوال کے تعلق میں اس کو بیان کروں گا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پیشگوئیاں عالمی نوعیت کی ہمارے سامنے ظہور پذیر ہو چکی ہیں،
ان کو کوئی دنیا کا انسان اب تبدیل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے عیسائیت کے رہنما سے ٹکر جو ڈوئی کے ساتھ ہوئی ہے آپ کی، امریکہ کے اخبارات نے اس کو خوب اچھالا اور کہا کہ ایک دعوے دار ہے محمدی مسیح ہونے کا، ایک دعوے دار ہے مسیح کی نمائندگی میں اس کی آمد ثانی کا اعلان کرنے والا، اور ان دونوں کی ٹکر ہو گئی ہے۔ بوسٹن کے ٹریبیون نے خصوصیت سے اس کو کور دیا اور باقی اخباروں نے بھی، اور آخر پر جیسا کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا، بین ہی اسی طرح بڑی ذلت کے ساتھ وہ اس انجام کو پہنچا جس کے متعلق حضرت صاحب اپنی کتاب میں کھول کر بیان کر چکے تھے کہ اللہ مجھے بتا چکا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ یہاں تک کہ امریکہ کے اخبارات اور خصوصاً ٹریبیون نے یہ شہ سرخی لگائی، اس کا حوالے یہاں موجود ہیں، یہاں کہاں تھے، یہاں پڑے ہوئے تھے پہلے، لے آئیں، شہ سرخی لگائی کہ مرزا قادیان جیت گیا ہے، گریٹ از مرزا، وہ جیت گیا اور یہ ہار گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں کچھ انصاف ابھی باقی تھا، مذہبی اختلافات کے باوجود سچی گواہی دینے والے ہوتے تھے۔ جو محمدی بیگم کی پیشگوئی کا وقت آئے گا تو میں اگرچہ یہ متشابہات میں سے ہے، مگر متشابہات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قطعی طور پر وہ ناقابل حل ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ استنباط کی طاقت عطا فرماتا ہے، جب غور کرتے ہیں تو ان کو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی جھوٹی نہیں، بلکہ اس کے بعد ایسے پہلو تھے جو نظر انداز کیے گئے اور وہ ثبوت کے طور پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ اگلی بات کریں حضرت مرزا صاحب کی پیشگوئیوں سے متعلق۔ بس یہی تھا۔ ہاں اچھا، دوسری بات بتاؤں، عالمی نوعیت کی پیشگوئیاں سنیں۔ اب غور کریں ایک انسان کی حیثیت سے کیسے ممکن ہے کہ ابھی ہوائی جہاز ایجاد بھی نہ ہوئے ہوں، آسمان سے آگ برسنے کا کوئی امکان نہ ہو، اور عالمی جنگ کا کوئی تصور اس وقت موجود نہ ہو۔ یہ ہے وہ اخبار ٹریبیون، اس کی کاپی آپ کو دے دیں گے۔ اس کا نام ہے گریٹ از مرزا غلام احمد دا مسایا، foretold pathetic end of Doi, and now he predicts plague, flood and earthquake. اب جو پلیگ کی بات میں کروں گا، یہ پلیگ ظاہر ہونے سے پہلے یہ اعلان ہو چکا ہے امریکہ میں کہ مرزا غلام احمد اور قادیان نے اپنی تائید میں پلیگ پھیلنے کا ذکر کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں یہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے کہ نہیں۔ غیر معمولی ارتھ کویکس کا ذکر کیا ہے، غیر معمولی فلڈز کا ذکر کیا ہے۔ یہ تمام باتیں بین ہی اسی طرح اس شان سے پوری ہوئیں کہ عالمی اخباروں نے اس کو کور دیا۔ ایسے ارتھ کویکس آئے کہ ہمارے پاس حوالے موجود ہیں کہ ماہرین نے کہا کہ معلوم انسانی تاریخ میں اس طرح پے در پے